لیکن نبی پاک سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت کون پائے گا؟ کون آپ کی شفاعت حاصل کر سکتا ہے؟ کتنا خوبصورت جواب دیا، قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، فرمایا جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا وہ شفاعت کا حق۔ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اسلام سے پھر نہیں سکتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا نہیں مگر مسلمان۔ دیر از اے بگ کوسچن، شروع میں کہا جا رہا ہے ایمان والو، تو ایمان والا تو موت بھی مرے گا، ہمارا تو کانسیپٹ یہی ہے نا کہ بھائی مسلمان ہو گیا اب کیا ہے، اب تو انشاءاللہ ایمان کے ساتھ جائیں گے۔ نہیں، قرآن وارن کر رہا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرنا مگر مسلمان۔ اٹ مینز دیر از سم ٹائپ آف ڈاؤٹ کہ ایمان مرنے سے پہلے چھینا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے نا، نعت میں پڑھتے نا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، مگر وہ کیا دعا کرتے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ تو پلیز دو باتیں کرنی، ایک تو ایمان کی فکر کرنی ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کریں، کچھ تھوڑی سی فکر کریں۔ آپ کی قیمتی گاڑی ہے، قیمتی موبائل ہے، قیمتی اشیاء ہے، اس کی حفاظت کی فکر کرتے ہو؟ سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے میرے اور آپ کے پاس؟ وہ ایمان ہے، اور ایمان بہت سارے طریقوں سے چھن سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ دعا کرے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان اوپن اینیمی۔ قرآن کہتا ہے شیطان پتہ کیا چاہتا ہے؟ الٹیمیٹ گول شیطان کا کیا ہے کہ وہ تو جہنم میں جائے گا نا، بے ایمان ہے، وہ چاہتا ہے میں ان کا بھی ایمان کسی طرح چھین لوں اور یہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے۔ تو اب اس کے پلانز ہیں، اس پلانز کو سمجھنا ہوگا۔ برے خاتمے کے اسباب میں علماء کہتے ہیں بری صحبت، گناہوں کی تکرار، بار بار ہر وقت گناہ کرتے رہنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، پھر ایک ڈاٹ، کرتے 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 پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ ایسے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جب بھی دین کی بات کرو انہیں الجھن شروع ہو جاتی ہے، چڑ آتی ہے، قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، برا لگتا ہے، وہ کہیں بیٹھ نہیں سکتے دین کی محفل میں۔ چیک کرو کہیں دل تو سیاہ نہیں ہو گیا، کیونکہ دل سیاہ ہو گیا تو شیطان کا اٹیک کامیاب ہو سکتا ہے، ایمان چھین سکتا ہے۔ دوسرا پرابلم جو ایمان چھین سکتا ہے وہ کفریہ کلمات ہے۔ اب باقاعدہ پلان کیا ہے شیطان نے، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں، ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے، فلمی گانوں میں کفریہ کلمے ڈال دیے، کامیڈی شو کے اندر عجیب عجیب سے جناب چٹکلے آ رہے ہیں جس میں کبھی جنت کا مذاق، کبھی دوزخ کا مذاق، جہنم کے عذاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم تو جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ کہ وہاں فلاں لوگ بھی ہوں گے۔ یعنی آپ کو اس طرح ہنسایا جا رہا ہے اور لوگ ہنس بھی رہے ہیں، اس کو ریپیٹ بھی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ نہیں پتا۔ ان تمام چیزوں میں ہماری ایک لمٹ ہے، ہم اس لمٹ کو کراس کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کا علم، بری صحبتوں سے بچنا ہے، بولتے سے پہلے خیال کرنا ہے، ہر جگہ بولنا نہیں ہوتا، ہر بات میں آپ اپنی لب کشائی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے، لیکن میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں پھر اگلے ٹاپک پر آتا ہوں۔ ایک کتاب میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، ون آف دا بیوٹیفل بک آن دیٹ سبجیکٹ، بلکہ میں کہوں کہ صدیوں میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب کو، کتاب کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب۔ آپ بلیو کریں ایک بار اس کتاب کو پڑھ لیں، کہتے ہیں نا ذہن کی کھڑکیاں کھل جائیں گی کہ یار یہ جملے تو مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم تو دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، مگر وہ جملے بعض اوقات زبان سے نکلتے ہیں جو بندے کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہ شاکی پلان کر کے داخل کیے گئے ہیں ہماری گفتگو میں، ہمارے محاوروں میں، ہمارے جناب فلموں ڈراموں کے اندر۔ تو ایمان کی فکر کریں، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرنا مگر مسلمان۔ اب بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یار یہ مولانا صاحب نئی بات لے آئے، بھائی یہ کہاں ایمان کیسے ختم ہوگا، بھائی مسلمان ہیں، مسلمان ہو کے وہ ایمان سے جائیں گے۔ چلو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی بات سنو، اولیاء اللہ کا مائنڈ سیٹ ہی اور تھا۔ 11ویں شریف شروع ہو گئی ہے نا، غوث پاک کی صرف نیاز ہی کھانی ہے، ان کے نعرے ہی لگانے ہیں، ان کی باتیں بھی تو سنو۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا
جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ ولیوں کے سردار. کتنا خوف ہے. اصل عید وہ ہوگی جب ایمان سلامت لے کر جاؤں گا. ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں جناب. اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات سمجھائی تھی. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آج ہو کیا گیا ہے کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کرنے، حدیث بیان کرنے، دین بیان کرنے نت نئے لوگ آ رہے ہیں جو کہیں سے علم دین سیکھا نہیں ہے. چند کتابیں پڑھ لی، چند لاجکس پڑھ لی اور لوگ ان کی باتیں سن رہے ہیں. اور یہی تو وہ ایمان کے ڈاکو ہیں کہ جو آپ کے دل میں ایک ایسی سوئی چبو دیں گے کہ کسی کو اولیاء کرام سے دور کریں گے، کسی کو صحابہ سے دور کریں گے، کسی کو علماء سے دور کریں گے. الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ انہیں اسلام سے دور کرنا ہے. آپ کی پہلے بنیادیں ہلکی ہوں گی نا. جب آپ اولیاء سے بھی دور، صحابہ سے بھی دور، علماء سے بھی دور ہو جائیں گے تو اینڈ آف دا ڈے اسلام سے بھی دور ہو جائیں گے. یہ پلان ہے، آپ لوگ سمجھ نہیں رہے اور انہیں سنی جا رہے ہیں. تو ہمیں دین بھی ان سے سیکھنا ہے جو باقاعدہ سرٹیفائیڈ عاشق رسول علماء کرام ہے، تاکہ ہمارے دین کی اساس مضبوط رہے. کبھی آپ نے یہ کیا کہ آپ کا گھر بنانا ہو اور آپ کہیں یار ڈاکٹر دوائی بڑی اچھی دیتا ہے، جب جاتا ہوں علاج ٹھیک ہو جاتا ہے، چلو گھر بھی اسی سے بنا لیتا ہوں. آپ کہیں گے نہیں یار ڈاکٹر اچھا ہے مگر بلڈر نہیں ہے. ایک بلڈر سے گھر بنایا، اس نے گھر بہت اچھا بنایا، اس نے کہا گھر بڑا اچھا بنایا، بقرا عید میں جانور بھی اسی سے کٹوا لیتا ہوں. کہ نہیں یار وہ کسائی تھوڑی ہے، وہ بلڈر ہے. تو یو نو کہ جس کا جو کام ہے وہ اس سے سیکھتے ہیں. تو دین بھی اس سے سیکھے نا، کہ جو دین کا ایکسپرٹ ہو. جس کی جو مرضی سوشل میڈیا پر آ کر بیان شروع کیا، ہم نے سننا شروع کیا اور کنفیوز ہونا شروع کیا. یہی تو پلان ہے کہ کسی طرح مسلمان کہیں کوئی کوشش کر رہا ہے ان کے دل سے عشق رسول نکال دیں، کوئی کوشش کر رہا ہے اولیاء کی محبت نکال دیں، کر رہا ہے صحابہ کی محبت نکال دیں، کوئی چاہتا ہے اہل بیت امام حسین کی محبت دل سے نکال دیں. سارے پلانز ہیں. دیکھیں ہمیشہ کوئی نہیں کہے گا اللہ کی محبت دل سے نکالو، کوئی نہیں کہے گا اسلام سے پھر جاؤ. وہ پہلے آپ کی بنیادیں کاٹ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے یہ ساری بنیادیں کٹیں. آخری الٹیمیٹ گول ایمان ہے. تو پلیز ان چالوں کو سمجھیے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آنکھ سے کاجل صاف چرا دیں، یہاں وہ چور بلاتے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. آنکھ سے کاجل کون چرا سکتا ہے؟ اتنے شاطر ہیں کہ کاجل بھی چوری ہو جائے گا، آنکھ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہی ہو رہا ہے کہ دین کے نام پر ایمان چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے. بٹ نوبڈی کیئر. ایسا نہ کریں. علماء کرام سے مربوط رہیں، عاشقان رسول علماء کرام کی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ ایمان مضبوط رہے گا. اور باتیں تھیں مگر میں ایک عشق والی بات پر اب اپنا بیان ختم کرتا ہوں. عادل میں نے جو وقت دیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، لیکن اب جو میں بات کروں گا انشاءاللہ وہ بھی خوش ہو جائیں گے، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، سب کے چہروں پہ مسکراہٹ بھی آئے گی، کچھ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی. شفاعت حاصل کرنی ہے نا، تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں چلے جاؤ شفاعت واجب ہو جائے گی. آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے. آئے ہائے، یہ وہ دربار ہے جہاں جاؤ تو شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اچھا مدینے کی زندگی بھی نرالی، مدینے کی موت بھی نرالی. آقا فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. ادھر کی موت بھی نرالی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو مدینے جایا کیجئے اور یاد رکھیے، اس کی تڑپ رکھیے، اس کی دعا کیجئے، اس کی التجا کیجئے. اگر کوئی مجھے غریب سن رہا ہے نا اور اب دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یار مدینے تو امیر جا سکتے ہیں، اتنے سارے پیسے، پاسپورٹ، ٹکٹ، تو یہ آپ کی بھول ہے. مدینہ پیسے سے نہیں جاتا بندہ. ہاں میں نے اربوں پتی دیکھے ہیں، ساری دنیا دیکھی ہے، مدینہ نہیں دیکھا. اور کئی غریب دیکھے ہیں جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے. آقا نے کئی بار انہیں مدینہ دکھا دیا. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ وہی مدینے کو جانے. مدینے جانے کے بہانے ڈھونڈا کرو. ہاں مدینے نہ جانے کے بہانے نہیں ڈھونڈا کرو. لوگ کہتے ہیں یار ابھی ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، تھوڑی بچی کی شادی ہو جائے، فلاں کام اٹکا ہے، جیسے ٹھیک ہوگا پھر جاؤں گا عمرہ کرنے، پھر جاؤں گا حج کرنے، پھر جاؤں گا مدینے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف، پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف. ارے چل جھوٹے بہانے، وہاں کے لیے تو بہانہ تلاش کرے. آپ کو مثال کے طور پر کوئی پلاٹ پسند آ جائے، آپ گھر کی کوئی چیز بیچ کے پلاٹ لے لیتے ہیں. کوئی گاڑی خریدی ہے، بندہ کہتا ہے زیور بیچ لو، گاڑی لینا ہے. مدینے کے لیے بھی ایسے ہی کیا کرو. کچھ آگے پیچھے کرنا بھی پڑے نا، چلے جایا کرو مدینے. ہاں اور یہ نہ سوچو یہ کام سدھرے گا پھر جاؤں گا، یہ کام نپٹے گا پھر جاؤں. ارے ادھر جاؤ، سارے کام نپٹتی ادھر سے ہیں.
مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے۔ میں نے امیروں سے زیادہ سخی غریبوں کو دیکھا ہے۔ کچھ غریب تو کمال کرتے ہیں، اور صحیح بتاؤں جیسا غریب مدینے پہنچتا ہے نا اس کا صدقہ مل جائے۔ میں کئی ایسے غریبوں کو دیکھا، ایک بار میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا یار مدینے آئے ہو کیسے آئے؟ کہتے جوڑ کے جو کچھ تھا نا سب خرچ کر دی۔ میں نے کچھ بھی نہیں، بولے کچھ بھی نہیں، جو تھا کچھ چیزیں تھی وہ بھی بیچ دی۔ میں نے کہا اب؟ کہتے لینے آیا ہوں، خالی کر کے آیا ہوں، اب لینے آیا ہوں، اور اس گلی میں آیا ہوں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار تھے۔ یہ کمال کرتے ہیں، یہ سب کچھ ختم کر کے پہنچ جاتے ہیں مکے مدینے، اب بھر کے آتے ہیں۔ امیر یہی سوچتا رہتا ہے 3 لاکھ کا ٹکٹ ہو گیا، 50,000 کا ویزا ہو گیا، ابھی اتنے، حالانکہ کروڑوں لاکھوں روپے ادھر ادھر خرچ ہو رہے ہوں گے، مکے مدینے حج کا خرچہ ہی چھپ رہا ہوتا ہے ان کو۔ یہ مت کرنا، یہ رہ جائے گا، اور یہ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ شوق پیدا کرے دل میں، ایسا شوق آ جائے کہ زندگی کا سب سے بڑا شوق یہی بن جائے۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، ہمارا کوئی زور نہیں۔ کروڑوں روپے ہوں آپ کے پاس، اگر بلاوا نہیں تو نہیں جا سکتے۔ بس مانگتے رہیں، عرض کرتے رہیں، اور خدا کی قسم دنیا میں کئی شہر ہیں جو آپ 2 4 5 بار کے بعد دیکھنا نہیں چاہتے۔ بندے کی فیوریٹ جگہ بھی ہونا، بندہ کہتا ہے دیکھ لیا یار اب کہیں اور چلو، کتنی بار جائیں اس ملک میں، کتنی بار جائیں اس شہر میں، مگر مدینہ وہ شہر ہے کہ 1000 بار دیکھے جی نہیں بھرتا۔ بلکہ سچی بات یہ، جس نے جتنا دیکھا ہے نا وہ اتنا تڑپ رہا ہے، نہ دیکھنے والا بھی تڑپ رہا ہے، دیکھنے والا زیادہ تڑپ رہا ہے۔ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ۔ کیسی گلیاں اور کیسی فضائیں ہیں۔ صحابہ نے تو نبی پاک کی خوشبو سونگھی تھی نا، آقا کے جسم سے مشک سے زیادہ خوشبو پیاری آتی تھی، اور صحابہ کرام گلی کے کنارے کھڑے ہو کر پہچان لیتے تھے کہ نبی پاک یہاں سے گزرے ہیں۔ مگر سچی بات یہ ہے 1450 سال ہو گئے، کسی عاشق رسول کی آنکھوں پر پٹی باندھیں، ہاں اس کو مدینے لے جائیں، بتائیں نا کہاں لے جا رہے ہیں۔ اگر وائرس نہیں ہے نا ناک میں، پہلے آیا تھا کووڈ وائرس، سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، اگر اب بھی کچھ لوگوں کے عجیب عجیب وائرس ہوتے ہیں، عشق رسول ہے، اگر عشق رسول ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر مدینے لے جائیں، وہ بتائے گا۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اتنا عرصہ، more than 1400 years ago۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آج بھی مدینے کی گلیاں بتا رہی ہیں کہ کس کا مسکن ہے، کس کا شہر ہے۔ تو مدینے جایا کرو، اس کی تڑپ دل میں رکھیں، درود پاک کی کثرت کریں، کیونکہ وہاں شفاعت ملتی ہے۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعت، یا آقا فرماتے جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ بار بار مکہ پاک مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے، ہم سب کو نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، وہ اعمال کرنا نصیب فرمائے جو نبی پاک کی رضا والے ہیں، ان اعمال سے بچائے جس سے آقا راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک عمل بتا دیتا ہوں جو نبی پاک کی ناراضی والا سبب عمل ہے۔ آقا فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ تو قیامت کے دن اگر آقا نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ میں تمہاری شفاعت نہیں کرتا، تم تو میری سنت پر عمل ہی نہیں کرتے تھے بلکہ سنت کا مذاق اڑاتے تھے، کدھر جائیں گے؟ سنت کو تھامیے۔ اور الحمدللہ آج کے دور میں ایک ایسا ماحول ہے جہاں ہر قدم پر سنت کی بات کی جاتی ہے، سنتوں بھرا اجتماع، سنتوں بھرا بیان، سنتوں بھرا ماحول، سنتوں بھرا مدنی قافلہ۔ دعوت اسلامی والے آپ کو قدم قدم پر سنتوں کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ تو آئیے اس ماحول سے وابستہ ہوں، دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ جاتے رہا کریں، ہمارا مدنی چینل دیکھیں، اس طرح کے بیان سننے ہوں تو مدنی چینل ہے، سوشل میڈیا پہ اپنا ہمارا اکاؤنٹس فالو کریں، تو یہ بیان سنتے رہیں گے تو عشق رسول میں اضافہ ہوگا، نبی پاک سے محبت میں اضافہ ہوگا،
اللہ کرے کہ گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر ہم سنتوں بھری زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ الحمدللہ اس علاقے میں بھی کچھ دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مزید بھی کچھ کرنا